سورہ مبارکہ زمر دی ایک آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے. تواڈے بھی سامنے ہی ہیں تے انہاں دے بھی سامنے جڑے پیچھے بیٹھے رہے انہاں دے بھی سامنے پڑھی ہے لیکن وہ سامنے نہیں ذرا چلو جڑی آ جاندی آواز بھی آ جاندی. یہ الحمدللہ بڑا جمع غفیر ہے اور چونکہ سامنے پیچھے ادھر ہر طرف مجمع ہے اس واسطے تمام دوستاں دے اکھاں چکھاں تو میں نہیں پا سکتا. یہ مجبوری ہے. ویسے خطیب جدوں تک سامنے نہ ہوئے اس وقت تک پوری گل پہنچا نہیں سکتا, پوری بندے گل وصول نہیں کر سکتے. انہاں دوستاں دی بڑی مہربانی ہے جڑے پیچھے بہ کے بھی سنے کے آندے. آئندہ اگر اتنے اسٹیج ہوئے تو پچھلے واسطے سکرین پہ چلا دینی چاہیے تاکہ اچھے طریقے سے سن سکیں. لگی اچھا لگی چلو ٹھیک ہے میں مطمئن. میرے محترم صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میرے محترم سامعین, اس قرآن پاک وچ اگر اللہ دا نبی اپنے گھردیاں نال گل کرے, اللہ دا پیغمبر اپنے دوستاں نال گل کرے, اللہ کافر نال گل کرے, اللہ مشرک نال گل کرے, اس قرآن وچ اللہ کدھر مومن نال گل کیتی, کدھر مشرک نال گل کیتی, کدھر منافق نال گل کیتی, کدھر اپنے پیغمبر نال گل کیتی, کدھر پیغمبر دی بیوی نال گل کیتی, کدھر پیغمبر دے بیٹے نال گل کیتی. اللہ پاک نے ہر خاص و عام نال جدے نال بھی قرآن وچ گل کیتی ہے ہدایت ساڈے واسطے. گل کسے زمانے وچ کیتی ہے ہدایت ساڈے واسطے. قرآن پاک کے جتنی گلاں نے سوال نے جواب نے ہدایت ساڈے واسطے. جڑی میں جناب دے سامنے آیت مجیدہ پڑھی ہے ادھے وچ خالق نے پیغمبر دے ذریعے پوری دنیا تے ایک سوال کیتا ہے. اس سوال دا میں جواب ایتھوں بھی لینا ہے انشاءاللہ تواڈے کول بھی لینا ہے کیونکہ قیامت تک قرآن موجود ہے تے قیامت تک کے سوال بھی موجود ہے تے قیامت تک دے لوگاں دا حق بندا ہے کہ سوال دا جواب دیں. اللہ نے پیغمبر دے ذریعے سوال کیتا ہے, ادھے وچ کنی ہدایت ہے اسی کوشش کرنا ہے. خالق کائنات فرماتے ہیں کل میرے حبیب ان لوگوں سے ذرا کہہ دیجئے, ان لوگوں سے پوچھئے, ان لوگوں سے میری بات پہنچا دیجئے, ان سے ذرا پوچھئے تو صحیح. گل لگے گی بڑی عام ہے بھی عمومی جی گل لگتی ہے لیکن چونکہ قرآن میں عام نہیں کہہ سکتا کیونکہ قرآن کی زینت بڑی ہے. میں اس گل عام گل کہہ نہیں سکتا. ویسے ظاہر لگے گی کہ گل بڑی عام ہے لیکن جڑی اللہ نے قرآن چ رکھنے کی ضرورت محسوس فرمائی, پیغمبر کی زبان اقدس چوں کڈوائی, پھر قرآن چ لکھوائی, پھر قیامت تک سارے سامنے رکھی, یہ گل عام ہے نہیں. اللہ فرماتا ہے حبیب ان بندوں سے سوال کیجئے. سوال بچیاں نال بھی ہے, بڑیاں نال بھی ہے, بزرگاں نال بھی ہے. خالق فرماتا ہے ان سے پوچھئے تو صحیح. تو اسی سوال کی بلا سنو گے تو خود بخود ہدایت نکھر کے سامنے آ جائے گی. ہدایت انج سامنے آ جائے گی جی میں کلی کھل کے پھول بنتی ہے سامنے سامنے انج سامنے ہدایت آ جائے گی. اللہ فرماتا ہے حبیب کل ان بندوں سے ذرا پوچھئے حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو جائے گا؟ بہت شکریہ. ایک سوال ہے جی. اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب ذرا ان بندوں سے پوچھئے تو صحیح کل حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ایک وہ ہے جو علم رکھتا ہے, دوسرا وہ ہے جو علم نہیں رکھتا. ذرا ان بندوں سے صرف ایک بات پوچھ میرے حبیب, ایک علم رکھنے والا ہے, ایک نہ رکھنے والا ہے, ایک عالم ہے, ایک جاہل ہے, ایک جانتا ہے, ایک نہیں جانتا. حبیب ان بندوں سے صرف ایک بات پوچھ, مجھے مانے نہ مانے, تجھے مانے نہ مانے, ان سے پوچھ تو صحیح کیا جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں. ہوں جواب دے جی سارے. نہیں تھوڑی مہربانی ہے, بہت شکریہ مہربانی. یہ مطلب ہے کہ خاص و عام چھوٹے بڑے بزرگ, کچھ بندہ اتنے میٹرک بیٹھا ہے, کوئی ایف اے بیٹھا ہے, کوئی بی اے بیٹھا ہے, کوئی ایم اے نہیں ہو سکتا ہے, کوئی ایم ایس سی بھی ہو سکتا ہے, کوئی ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں. پڑھے لکھے بندے تو لے کے عام بچے تک ہر بندے نے آکھیا نہیں, یہ ہر بندے آکھیا نہیں. کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. شکریہ. سو تھوڑے بندے پہ بولتے ہیں, ویسے مجمع بہت زیادہ ہے. کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. جتوں تک میں نظر آ رہا یا نہیں آ رہا, جتوں تک بندے موجود نے, مستورات موجود نے, ہر ایک نے کہہ دیتا سنو مرد نے کہ نہیں
نہیں نا حد مگی ہے اللہ گواہ نہیں کرامن کاتبین گواہ رہنا اللہ جڑی گل پوچھیے او دا صحیح جواب فیصلہ آباد چ مل گیا او دا صحیح جواب فیصلہ آباد چ مل گیا اس ویلے پوری دنیا نے آکھیا جاہل اور عالم برابر نہیں میں تو انہوں یقین دعاواں آج جنیاں بندے نو ایتھے یقین نہ آکھیا نا نہیں اینے بندے عرب وچ سیاڑے ہوندے نا محمد نو آن دی لوڑ ہی بھائی مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے میرے سارے دوستوں نے کہہ دیتا نہیں عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے ہر بندے جواب دیتا نہیں اور اگلی آیت ہے جو اس بندے دی شان سن لو جس آکھیا نہیں وہ بندہ اپنے متعلق قرآن جو پڑھ دے کہ میں آکھیا نہیں تُسا آکھیا نہیں کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں نہیں جنہیں نہیں آکھیا یا نہیں آکھیا سوچیا نہیں جنہیں سوچ آ گیا نہیں یا جنہیں منہ جو بول کے آکھیا نہیں وہ اپنے قرآن وچوں اپنی صفت سن لوے خالق کائنات میں کیا خالقہ بڑے جا بندے نے جنہوں اس گل دی سمجھ نہیں پی ہوندی کہ عالم تے جاہل برابر نہیں ہوندے عالم تے جاہل برابر نہیں ہوندے جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہوتے تو تہاڈا کی خیال ہے میں تکرار کر کے تہاڈا وقت ضائع کر رہا قرآن دی قسم سارے جان من جاندا نا عالم تے جاہل برابر نہیں ہوندے نبی آن دی ضرورت نہیں سی نبی آئے سمجھانے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں عالم اور جاہل برابر نہیں جاہل پڑھنے جے جاہل دیکھنے جے اوہ اگر مندو جاہل دیکھنے جے یاد رکھنا میں تو انہوں جاہل لب کے ایتھے رکھ دینا تڑی دے ہوتے عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے تو جنہوں نبی آکھے انا مدینہ تو علم والی بابوہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے جڑا بندہ پھر علی نو رلا گیا کہ کچھ فرق نہیں اور جاہل کسے کہتے ہیں مولا دانو جزائے خیر دے عالم اور جاہل برابر وہ یار نہیں ہوتے عالم تے جاہل برابر ہوں دے جڑا بندہ پہلی باری زندگی چ پہلی باری پیرس چوں فرانس چوں فیصلہ آباد آیا ہے انہوں نہیں پتا بھی 8 بازار کیڑے نے تے آ چنگ بازار ہے تے آؤ بازار نہیں نہ پتا جنہوں نہیں پتا وہ آگے تے پوچھ دے کہ بھائی جی وہ گھنٹہ کر کتھے جتوں 8 بازار اینج نکل دے نے وہ کتھے وے وہ جڑا پوچھ دے نہ پیا وہ ہو رہے وہ یار جڑا پوچھ دے پیا وہ ہو رہے تے جڑا دس دے پیا وہ ہو رہے انہوں یہاں دن جاننے والا اور نہ جاننے والا تے بڑا بے وقوف ہے وہ بندہ جڑا ایتھوں آ کے فیصلہ بات دے کسے بندے کو پوچھے گھنٹہ کر کتھے ہوئے تے وہ آ کے آؤ ہی تے انہوں پوچھ کے آ کے مینوں ہی پتا ہے تینوں پتہ لگا ہے کسے دے دسے ہاں مولا دونوں جزائے خیر دے تینوں پتہ لگا ہے کسے دے دسے ہاں دسن والا ہو رہے پوچھن والا دسن والا ہو رہے پوچھن والا جنہیں بندے آندے نشیہ انہوں نہیں مندے یقین کرو پراپے گنڈا ساڑھے خلاف اسی ایسے بندے ہیں ہی نہیں اسی منن والے بندے ہیں سانوں تے منن والا بنو امیہ جو بھی لب جانا تے انہوں بھی من جانے مولا بانو جزائے خیر دے خدا دی قسم ہے میں عرض کر دینا یزید دا بیٹا ہے ناؤ دا ماوی ہے یزید دا بیٹا ہے نام دا معاویہ ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے یزید دا بیٹا ہے یزید دے مرن تو بعد انہاں تختوں دے حوالے کر کے آکھیا انہیں اپنے باپ دے نام بیٹے دا رکھیا سی اور یار جذباتی نہ ہویا جے مہربانی کرے جذباتی نہ ہویا جے آرام نہ سویا جے یہ نیا بندے نو وڑنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے مہربانی میں پیانا یزید دا بیٹا ہے انہیں اپنے باپ دے ناتے دا نام معاویہ رکھیا معاویہ ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ایسے بندے نہیں اسی انصاف والے بندے ہیں ایک میں
آخیا جی جذباتی نہ ہوئے میں پیانا یزید دا بیٹا ہے نا دا معاویہ ہے انہیں اپنے پیو دے نا تو دا نا رکھیا وہ یزید دے مرن تو بعد اس معاویہ ابن یزید نو لوگاں نے آکھیا آ کے تخت سنبھال اس آکھیا کون سا تخت انہاں آکھیا اے تخت کہنے لگا میں تخت پہ بھی لعنت کرتا ہوں اس پر بیٹھنے والے پہ بھی لعنت کرتا ہوں بٹھانے والے پہ بھی لعنت مولا تعالیٰ جزائے خیر دے بہت شکریہ اس آگیا میں اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں بیٹھنے والے پر اور بٹھانے والے پر بندے آکے تو گل کے میں نہیں کیتی جڑا ادا کیتا ہے میں رضی اللہ عنہ ہے میں نہیں آکیا میں سلام پیش کرنا سی یزید دے بیٹے ہوں حد مو گئی ہے کدی تریگنا بھی آلو بہارا لگا لیکن کمال ہے چنگیاں چو مندے مندیاں چو چنگے حد ہو گئی ہے اسی منن والے بندے ہیں میں انہوں بھی سلام پیش کیتا ہو دا لفظ ایسا ہے میں نو تاریخ چو جی جڑا اے دے منہ چو اے لفظ نکلے نا دیکھو جی سلمان حضرت علی دی تعریف کرے تے ہو رہے تے جے مرحب کرے پھر تے ہو رہے ابو ذر رسول دی نعت پڑھے تے ہو رہے تے جے ابو جیل آکھے پہ تیرے برگا سچا کوئی نہیں پھیرتے ہو رہے نا خدا دی قسم ہے تے منہ چو گل عجیب لگی ہے یزید دا بیٹا ہے حد ہوگی کہنے لگا میں اس تخت پہ لعنت کرتا ہوں اس پہ ظالم بیٹھ چکا ہے اس پہ ظالم بیٹھ چکا ہے کہنے لگا تو تے ناز تیرا پیو سی جدو بندے آگے نا تیرا تے باپ سی خدا دی قسم ہوتے لفظ پڑھ کے میں حیران ہو گیا قرآن میرے سامنے میں اکھا نال پڑھے نے اس یزید تے بیٹے دی آواز ہے یاد رکھو محمد کے بعد آل محمد کے مقابلے میں جو بھی آیا وہ باطل تھا صدقہ جانا مولا نام جزائے خیر عطا فرمائے محمد کے بعد آل محمد کے مقابلے جو بھی آیا وہ باطل تھا اسی منن والے بندے ہیں تے سانو نہ منن والے نہ آکھو اسی منن والے بندے ہیں اساں تے ویکھیا جڑے پنڈ تے عالم کوئی نہ ہوئے اوتھے بارات جا کے اترے تے لوگ ایک دوجے نوں پوچھدے نے ایتھے منن والے دا گھر کوئی نہیں اوے اسی تے ہے ہی منن والے ہاں اصلی گل جڑے نہیں منتے او میں دسیا بھی کہ بندہ پہلی باری فیصلہ آباد آیا اس گھنٹہ گھر بھی آ کے پوچھیا تے بازاراں دے نام ایتھوں آ کے پڑھے کہ 8 بازار نے تے اے انہاں دے نام نے ایتھوں پیا پوچھدا ہے تے ایتھوں ہی پوچھ کے تے ایتھوں والے نوں آکھے مینوں بھی پتہ ہے مینوں بھی پتہ ہے مینوں بھی پتہ ہے ایتھوں والے آکھنا او مرے ساڈے کول ہی پوچھ کے تے ساڈے ہی برابر نہیں نہ برابر پوچھن والے اور نے دسن والے اور نے میں علی تو لے کے مہدی تک دا دروازہ چھڈ کے جتھے تو آنا نہ اتھے سر رکھ دینا قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس علی تو لے کے مہدی تک محمد تو بعد کسے ایک نے کسے ایک کوڑو کوئی گل پوچھی ہے مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کسے ایک نے کسے ایک کوڑو کوئی گل پوچھی ہوگی کیونکہ جاننے والا اور نہ جاننے والا بولو جی جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر کہ جنہیں جنہیں نہیں آکھے کہ جنہیں جنہیں نہیں سوچے بھئی گل بہت شکریہ نوجوانوں گل عام لگتی سی لیکن ہے خاص میں کہ اللہ پورا مجمع زن و مردہ من گئی کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے پھر اپنی صفت قرآن جو سن لو میں نہ خوشامد کر رہے ہیں نہ میں ضرورت محسوس کرنا میں قرآن دی آیت پڑھ رہا میں کیا خالقہ کئی لوگوں نے کوئی بھی نہیں پتہ لگتا وہ ہمیں برابر کرنا لگ پہ انہوں نے کی ہے خالق فرماتا کہ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں میں کیا پورا مجمع کہہ گیا نہیں اللہ فرماتا انما یتذکروا اولو الالباب یہ نصیحت ہی ان کے لیے ہے جو عقل رکھتے ہیں صدقہ جانا مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے یہ نصیحت ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو عقل رکھتے ہیں یہ دا مطلب ہے عقل ہوئے تے بندہ عالم تے جاہل کو برابر میں نو دکھ لگتا ہے حضرت علی مدینہ تو علم ہے یا نہیں حضرت علی پوری زندگی لوگوں نے سوالاں تے جواب دیتے ہیں کہ نہیں امیر المومنین نے پوری زندگی سلون کا دعویٰ کر کے آکھیا نا مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو سلونی قبل ان تفقدونی مجھ سے پوچھ لو اس کے پہلے کہ تم مجھے کھو دو پوچھ لو میں پوچھنے والا نہیں میں بتانے والا ہوں تے پھر یار بندیاں کی جڑے آندے نے کچھ فرق نہیں
ان ساروں میں ہے نا، ساروں میں، ساروں ٹھیک ہے، کچھ فرق نہیں ان ساروں میں. وہ یارا اللہ قرآن چ پہ آندا ہے اے عالم اور نہ عالم، عالم اور جاہل یعنی جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہوتے. نبی مدینہ العلم نے تے میرا علی باب مدینہ العلم ہے، نہ او دا کوئی جوڑ ہے نہ اے دا کوئی جوڑ ہے. یہ مطلب ہے جنیاں بندیاں حضرت علی دے برابر نبی تو بعد کسے نو لے آندا ہے نا اینج کہ کچھ فرق نہیں، اب جاہل نے انہوں نے عقل نال کوئی تعلق نہیں. تو میں قرآن وچوں عقل تے ہی تھوڑی جی گفتگو کرنا چاہنا. ویسے حضرت علی تے برابر لیون لگے بندے چ عقل ہوئے تے لیاوندا ہی نہیں. اچھا میں کئی باری سوچنا پئی بھائی شوق تے آ ہی سکدا نا، جدا منڈا جس مائی دا بچہ وڈیرا ہو جائے تے شادی کدھرے ٹو نہ لگے، کدھرے ٹو نہ لگے وڈیرا بھی تو ہو جاتا. کئی باری شادی نہیں ہوتی، مائی جیوندی ہوئے پتر وہ 45-50 سال تک اپڑ جائے تو مائی جیوندی ہوگی. وہ جدوں کوئی بارات چڑھتی ہے نا ادو ہی آندی ہے میرا بھی قدری ویایا جائے گا. یہ مطلب ہے شوق ہے کوئی عرض نہیں، اندر دا شوق ہے یہ چڑھتے کوئی نہیں نا. ہر بندے دا دل کرتا ہے کہ میرا پیر بھی ایسا ہوئے جویں دا علی ہے. ویسے علی دا کدی دل نہیں کیتا کہ میں ایدے جیسا ہوں. میرے مولا دا کدی دل نہیں کیتا کہ میں اودے جیسا ہوں. تے ساڈا بھی کدی دل نہیں کیتا کہ کسی دے برابر علی نو لیا گیا کہ علی اودے جیسا ہے. نہ سانو ضرورت ہے نہ ساڈے پیر نو ضرورت ہے. میں ایک مشورہ دین لگا جی، کوئی حرج والی گل نہیں. لوگ ساڈے تے اعتراض کرتے ہیں بلا فصل منتے ہیں. بلا فصل دا مطلب پنجابی چ وچ کوئی نہیں. اتنے دو بندے نال جڑ کے اگے بیٹھے نے، جڑا اتوں آ کے بچ بہن لگے دوواں دے موڈیاں تے وہ آندے کو بیٹھا ہے ہی کتنے بہنے پہ اتنے کوئی تھان ہے ہی. قرآن دی قسم وچ تھان ہی کوئی نہیں بنی ہے کنوں. پیغمبر دی نبوت تو بعد علی دی ولایت دے وچ کوئی بیت ہوے کوئی تھان ہوے تے کسے نوں منی ہے. اسی مجبور ہاں، سانو انج نہ کرو. اونج ایک مشورہ دینا، جیڑے بندے دا شوق ہے نا اندر دا کہ ساڈے بھی نہ رہبر حضرت علی دے برابر ہون، مثلا شوق تے آ ہی جاندا نا. شوق ہے تے مشورہ میرا مفت مشورہ، کمال دا مشورہ، وضو کر کے مشورہ، قرآن اگے رکھ کے مشورہ. ایک مہربانی کری جیڑی گل ہو نہ سکتی ہوئے وہ دی خواہش بھی نہیں کری. جیڑی گل صدقے جاواں جی تواڈے سنن تو میں کہنا جیڑی گل ہو نہ سکتی ہوئے وہ دی خواہش بھی نہیں کری دی. میرا جو چاچے دا پتر پرا ہوئے تے او انپڑھ ہوئے تے چاہ دی دکان ہوئے تے میں آنکھاں پہ ڈی سی اینو ہونا چاہیے. میرا تے پرا ہے اللہ دیا بندیا ہو تو نہیں نہ سکتا. گل وہ کری دی ہے جڑی جچدی ہوئے، گل وہ کری دی ہے جڑی بنتی ہوئے. مہربانی کر جویں انپڑھ ڈی سی نہیں نہ ہو سکتا، محمد تک کوئی امتی علی جیسا نہیں ہو سکتا. نہیں جنہوں شوق ہے بہت شکریہ جی، جنہوں شوق ہے میں انہوں مشورہ دینا. اور اس چوک کھلو کے تے ببانگے دھول کہہ رہا میں کہڑا اندر گٹھے باڑے ہے کوئی بندہ جنہیں کان چ پہ گل کرنا. اے قرآن تے میرا ہاتھ ادھر میں رکھنا تے با وضو کر کے ادھر رکھا ہاتھ حضرت علی دے برابر لے آؤں. کیوں تیرے اندر شوق پیدا ہو گیا؟ تینوں ہے کی؟ میں دونوں بندیاں تو بھی حیران ہاں جڑے فرماندے نے کہ رب نے بنایا کوئی تیری نہ مثال دا. نبی پاک کہندے نے رب نے بنایا کوئی تیری نہ مثال دا تے لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا. بندہ پوچھے اس جو بنایا ہی نہیں، تینوں لبن دی کیڑی لوڑ؟ بھائی کیا بات ہے تواڈے سن کے. میں تے رب نے بنایا کوئی تیری نہ مثال دا تے لب کے لیاواں کتھوں؟ او تینوں کیڑی مصیبت پہ گئی ہے؟ اچھا رب نے بنایا ہی نہیں، رب نے بنایا ہی نہیں، آپ ہی آندہ رب نے بنایا نہیں تو لب کے لیاواں کتھوں؟ صدقے جاواں انہاں بندیاں نوں میں ولایت علی کیویں مناواں جڑی او بھی شیواں پہلا بندے نے جڑیاں اللہ بنائیاں ہی نہیں. انہاں بندیاں تک ولایت علی کیسے پہنچے گی؟ یہ گل ہی تعلق ہی عقل نال. کدھر تعلق ہے؟ عقل نال. لب کے لیاواں کتھوں؟ اوے کیوں لبنے ہو؟ تینوں کی ہے
बनाया ही नहीं, तेनों केड़ी मुसीबत बन गई? अल्लाह अल्लाह बनाया ही नहीं है ना, अकल की गल तो नहीं ना मेरे अजीजों। जिस जिस बंदे नूं शौक है ना मेरे मौला अली दे बराबर बंदे लियाउण दा, खुदा दी कसम है सानू एतराज कोई नहीं। सानू की एतराज है? कोई अली जैसा होगा तो असीं उहनूं भी अली की तरह मनांगे। असां एक मुहम्मद नहीं मन्निया, असां 14 दे 14 ही मुहम्मद मन्ने। जेड़े इक्को जिहे ने उन्हां नूं मनदा नहीं, जेड़े इक्को जिहा है नहीं उन्हां नूं इक्को जिहा मनदा नहीं। होर ना बंदे नूं बचर लाना है। मेरा खुला चैलेंज नहीं, चैलेंज करिए तो बंदे गुस्सा कर दें। मेरा तरला है, तरले ते परचा तो नहीं होंदा यार, कभी तरले ते भी परचा होया। वो जदों होया मैं चैलेंज करना, मैं इंज करना, असीं कुछ भी नहीं करते। असीं कुरान सामने रखिया ते तेरा तरला करने। एक मेहरबानी करी, एक मेहरबानी करी, अगर तेनू कदी शौक आवे ना अंदर बैठिया कि कोई बंदा नबी दी उम्मत चों हजरत अली जैसा भी होना चाहिए, तेनू कुरान दा वास्ते ही लभी ओ जिहदे पुत्तरां ते सदका हराम होवे। अली दे बेटे मौजूद हैं भाई, सैयद मौजूद है, कोई सैयद मौजूद है मजमे? अल्हम्दुलिल्लाह काफी सदाते उज़ाम मौजूद ने मजमे में। ये औलादे अली ने, और ये औलादे अली ने, मैं ना औलादे अली ने 1500 साल बाद तकरीबन आज वो औलादे अली बैठी है, अजे तक अली दा असर है इन्हां दा सदका हराम। और मैं ना इन्ने 100 साल जो गुजर गए आज ना सही कोई सैयद है जी? New Pell Refrigerators works as good as it looks. मेहरबानी मेहरबानी शाह जी। ऐ सैयद बैठे ने, बच्चा हो गया ना कभी छोटा सैयदां दा बच्चा, छोटा बच्चा, चलो कोई गल नहीं, मैं मिसाल देते हैं। आ बच्चा खलोता लो जनाब, आओ बच्चा जी PTI दा मेरा ख्याल, देख लो खूबसूरत रानी ने पाए ने। ये बच्चा है, ये सईदां दा बच्चा है, ये 1500 साल बाद एडा को बच्चा है ना, तुहाडे सामने। ये सदका हराम हराम है। ये जिन्होंने हजरत अली के बराबर लिया ना पिया, ओदा सीधा पुत्र कोई विखा जिहदे ते सदका हराम। ओए नस्ल दर नस्ल है, नस्ल दर नस्ल है। ये 1500 साल बाद अज सईदां दे बच्चियां ते भी सदका हराम है। हजरत अली दी औलाद ते सदका हराम है, ते अली दे पुत्रा ते धीयां ते कल भी दरूद सी, आज भी दरूद है। एक बारी सारा मजमा दरूद पढ़े। मोहम्मद हजरात बच्चियां वास्ते मैं उर्दू पढ़न लगा, उर्दू के जुमले में बच्चियां वास्ते पढ़ना, क्योंकि बच्चे ना साडे छोटे अजकल दे निके निके, इन्हां दे जिहड़े वालदैन ने साडे पुत्तर ते साडियां नूहां, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ, ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ। मैं ना अली कितने बेटे दे मुतल आँदी है अंकल इत्थे ही ने, मैं बुलानी हाँ अली अबू बुला रहे हैं। ये चूंकि आपस में आजकल के बच्चे उर्दू बोलते हैं ना, इस वास्ते बच्चों वास्ते दो जुमले उर्दू से पढ़ देना ताकि बच्चे भी मालूम ना जान, ये उर्दू ना अच्छी समझ में आएगी। बच्चों जो आले मोहम्मद होते हैं ना वही औलादे अली होते हैं। ये बच्चे सुन लें, जो आले नबी होते हैं वही औलादे अली होते हैं, और जो औलादे अली होते हैं वही आले मोहम्मद होते हैं। एक ते हजरत अली दी नस्ल ते दरूद है कि उन्हां दी औलाद ते सदका हराम है। अली दे बराबर बंदा लियाउणा ही कुरान दी कसम सानू कोई किहड़े कपड़े बना के देने पैणे, तू जिन्ने लियाउणे ने खुली छुट्टी है लिया, पर लियाई ओ जिहदियां धीयां ते भी दरूद होवे, जिहदियां पुत्तरां ते भी दरूद होवे, जिहदे पहले बेटे ते भी सदका
نہ مولا علی دی برابری دا بڑا شوق ہے بندیاں کوئی اللہ دیو بندے ہو اچھا اللہ دی کائنات چل پوری کائنات چل پھر ان ترلے تے گل نہیں مکدی تو چیلنج کر دیں پوری دنیا تے قیامت تک میرا چیلنج ہے پوری کائنات چوں ایک میرے پیر علی تو علاوہ ایک بندہ بخا جدے پتر دے پچھے کھلو گئی عیسیٰ نماز پڑھ مولا بھی تو مجھے ہوئے مولا تو مجھے شکریہ دونوں ہاتھ بلند کر کے دمت کروں میرا فاتح خیبر جبریل کا مولا کمبر کا مولا کعبے کا گوہر زہرا کا شوہر کلنا ایمان علی حق نارے اللہ بات ہے عالم سلطان بنے بیٹھے ہیں کل ہوئے تھے مسلمان حیدریہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے انما یتذکروا اولو الالباب یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو عقل رکھتے ہیں یہ جڑی عقل ہے یہ بڑی بڑی شے ایک آیت نہ پڑھتے ہیں اور عقل دے متعلق اللہ فرماندہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ میرے حبیب جب کافروں سے کہا جائے کہ اس چیز پر ایمان لاؤ جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تو قالو وہ آگے سے کہتے ہیں بل نتبعو ما الفینا علیہ آباءنا ہم تو اسی کو مانیں گے جو ہمارے بابے سے ہم تک پہنچی ہے جو ہمارے ابے سے ہم تک پہنچی ہے یہ مطلب ایک ابا ایک بابا ایک پردادا وہ آندے نے سانو پیو دادے کو جو مل گیا وہ ٹھیک ہے ابا جی ٹھیک آندے ہیں ساڈا بابا ٹھیک ہے ساڈا بابا ٹھیک میں تینوں ایک گل دساں بیٹھو جی اوہ تہاڈی آواز میرے تک نہیں آ رہی اپنے جذبات کا اظہار کرنا کتاب کا جس میں تیرا کوئی قصور نہیں تجھ پہ اثر ہے سکیفہ کی یونیورسٹی کا نعرہ حیدریہ چلو ٹھیک ہو گیا بہت اچھا سبحان اللہ بہت اچھا ہو گیا جان چھوٹی مطلب ہے وہ جذبات نکل جائے نا اور جذبات اندر رہ جائیں تو کم خراب ہی ٹھیک ہو گیا نا اپنے جذبات کا انہیں اظہار کیتا مولا انہوں جزائے خیر دے اور صحت کاملہ دے وے مہربانی تو جی بچہ گل کرن دیں بہت شکریہ اور کھلو جی اور بھائی پڑھنا اچھا نعرہ مارنا مار لیں جلدی کریں اللہم صلی اللہ محمد والے محمد میں ڈاریا ہوندہ نہیں کہ جذباتی قوم ہے دل کرے جیدہ نعرہ میں ڈکیا ہوئے کل نو جا کے کسے مجمع جا کے نعرے ڈکن والے تے لانا نا مہربانی کرے جی جذباتی نہیں ہو بہت شکریہ مہربانی ہے وقت ضرور تسی مار دے کرو تہاڈی آواز جائے گی نا باقی آواز نہیں آتی دوسری گل میرے عزیز ہوئے کہ ربائی ذرا نہ کنٹرول کرو ربائی تے ٹائم تھوڑا جی یہ میں ربائی پڑھنے والے دوستوں کدی کدی گزارش کرنا وہ تے اپنے جذبات کا اظہار کر دینا تے ربائی پڑھنے والا مینوں انج ہی لگدا ہے جی میں چنگی بھلی بی بی ہانڈی پکاندی ہوے تے نال دی آندی اورا کرنے جی میں جو پکانا تھا یا ماڑی پکاواں گا دسیا جی مہربانی لو جناب علی تو سب کو جو فرمائی میں کی عرض کر رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہم وہی مانیں گے جو ہمارے باپ دادا کی طرف سے ہمیں ملا ہے انہوں پنجابی چ میں نہ ہونا کی بیان دینے آبا انا الفینا علیہ آبا انا یہ پنجابی یہ بنتی ہے ساڈا بابا ٹھیک ہے ساڈا بابا ٹھیک اللہ فرمایا میں تنوں ایک گل دساں اللہ پھر سوال کیتا ہے اوا لو کانا آباؤہم لا یاکلون تیرا بابا پاویں بے عقل ہوے تاں وی ٹھیک ہے صدقے جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے کمال ہو گیا اللہ فرماتا ہے تمہارے آبا چاہے عقل بھی نہ رکھتے ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت پر ہوں
پہلے یہ تو دیکھیں تمہارے بابے ہدایت پہ بھی ہیں یا نہیں، تمہارے بابوں میں عقل بھی ہے یا نہیں؟ پاگل بابے مگے لگ جانا اگے خالق کائنات فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، میرے حبیب ان کافروں کی مثال ایسے ہے. بندے اندر مولوی مثالاں بڑیاں دے اندر مثالاں دے کے جانے سمجھانا اللہ پاک دی سنت ہے. اور نبی پاک دی سنتاں تے عمل کرنے والے ہو، اور ریش رکھنا نبی دی سنت ہے، منہ دے کالا کپڑا رکھنا نبی دی سنت ہے، ہری پاگ بننا حضور دی سنت ہے، سفید پگڑی بننا حضور دی سنت ہے، کالا امامہ بننا حضور دی سنت ہے. میں تینوں سنتاں کدی اللہ دی دسن لگ پانا تینوں ٹھنڈ پی جائے. محمد تے درود پڑھنا بھی اللہ دی سنت ہے، او دے دشمناں تے لعنت کرنا بھی اللہ دی سنت ہے. مولا تمہیں جزا دے رہے جی، بہت شکریہ. اللہ پاک کی سنتا نے اللہ دی ایک بھی سنت ہے کہ مثالہ دے کے گل سمجھانا. حضرت مثال سننا پتہ نہیں الحمدللہ سارے صاحبان اگر بیٹھے ہو. خالد فرماتے ہیں حبیب مثل الذین کفروا کمثل الذی ینطق بما لا یسمع الا دعاء والنداء. میرے حبیب ان کافروں کی مثال تو ایسے ہے جیسے جانوروں کو آواز دی جائے اور انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہائے جانوروں کو آواز دی جائے اور انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. کیسے؟ وَالنِّدَاءً ان کو پکارا جائے یا آواز دی جائے. صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا یَعْقِلُونَ. جس طرح جانور عقل نہیں رکھتے، جو تیری آواز نہ سنے وہ بندہ بھی عقل نہیں. صدقے جاواں گفتگو ہے عقل تے. یہ مطلب ہے صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ دا کی مطلب ہے؟ صُمٌّ بہرے ہیں، بُکْمٌ گونگے ہیں، عُمْیٌ اندھے ہیں. تو اڈا کی خیال ہے کافر اندھے سنسان؟ ڈیو پیو انتیا یار سارے کافر اندھے سن؟ نہیں، اللہ اندھا اندھے نہیں. یہ کافر سارے گونگے نے؟ بڑے سارا دن نبی نے بکواس کرتے سن گونگے سن؟ نہیں، اللہ اندھا گونگے نے. سم بہرے ہیں، سنتے نہیں سن سارے بولے سن؟ سنتے سن ویندے نہیں سن، منہ چو بولتے بھی سن. تو پھر انے نے بولے نے قرآن دا ہے نے. یہ میں تمہیں مثال دینا. مجھ بچکار سڑک دے کھلوتی ہوئے نا ایڈی ایڈے آنے کٹ کے انی ہے. کار دستی صبح بچ بندے بھی دستے نہ پہ. آج ویندی ہے بھی چنگی پلی ویندی ہے بھی ایڈے ایڈے موٹے آنے نے تے پرا نہیں ہوندی. او یار تو سمجھ بھی نہیں بیٹھی بولو تو صحیح نا. او یار انی تے نہیں نا کھلوتی ہے نا بچکار تے بچوں کی بندے پہ سجھانتی ہے. کیڑا کیڑا ویکھی جاندی ہے پرا نہیں ہوندی. ایڈے ایڈے کان نے سنتی نہیں. اور ساڈے ایڈے ایڈے کان نے ایڈے ایڈے کان کان کہدے واسطے ہوندے نے؟ پکا چلن واسطے. یار سننے واسطے. وہ سنتی ہے تو تسی آندے ہو نا انہوں آپا جی تے نہیں نہ آکھنا چاہیے. انہوں کی آکھنا چاہیے ہے سنتی ہے. اکھاں ایڈیاں ایڈیاں نے وہندی بھی ایڈے ایڈے کان نے سنتی ہے تے اثر کوئی نہیں. ایڈیاں ایڈیاں اکھاں نے وہندی ہے تے اثر کوئی نہیں. منہ جو ہاں ہاں کرتی ہے تے پرا نہیں ہوندی. ایک میں تینوں گل دچھنا اللہ فرماندا ہے لا یعقلون. دراصل وہ عقل نہیں رکھتی. آنے ایڈے نے تے عقل کوئی نہیں، کان ایڈے نے تے عقل کوئی نہیں، سیر ایڈے تے عقل کوئی نہیں. آ جیڑا کسے دا راہ ڈاکے کے کھلو رہے نا وہی مجھ ہے. مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. اور یار اللہ فرماندا ہے کافروں کی مثال ایسے ہے جیسے حیوانوں کو آواز دی جائے. آواز دی جائے لو جی تانوں میں بالکل قریب مجلس سے کرنے ہیں. یہ جانور نو آندے نے ہاں ہاں وہ سندے نے. تسی آکھو نا مجھے ادھر ہو جاؤ بھی سندی. وہ سندی ہے انہوں آواز آندی ہے. سمجھ انہوں آندے نے ڈنگر. لفظ ٹھیک ہے ڈنگر. ڈنگر کون ہے؟ جنہوں صرف آواز آندی ہے. سمجھ جنہوں صرف آواز آندی ہے. سمجھ میں تینوں ایک گل دسنا تو انسان تے ڈنگر چ فرق کرنا نا. نبی ایک تھا کھلو کے آکھیا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. جنہوں سمجھ آئی ہے وہ انسان ہے. جنہوں نری آواز
آئی تو ڈنگر لو جی میں ڈنگر آکھیا میں حیوان آکھیا شکریہ مہربانی جلدی 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 دیوبندی عالم دین نے جی تفسیر کی ہے پڑھا تسی پہلے یار نہ پیڑے پہ جو سنتے نہ ہونا پہ دیوبندی عالم دین نے بڑی کمال کر لکھی ہے جہاں دیتا بندے بیٹھے ہو وہ فرماتے ہیں کافروں کو سمجھانا ویسا ہی ہے آواز آ رہی کافروں کو سمجھانا ویسا ہی ہے بسم اللہ جیسے کیسے یہ دیوبندی عالم دین جے شاہ عبد القادر محسن دے وہ فرماتے ہیں کافروں کو سمجھانا ویسا ہی ہے جیسے جنگل کے جانوروں کو آواز دیجیے بھائی جی اسی شیعہ سنی تو مر پٹ کے انہوں جانور ہی پہ آتے سا کافران وہ آتے ہیں جانور نہیں جنگلی جانور جدوں میں پڑھیا نا جنگلی جانور ادو میں صاحب لگا بھی انہوں کی سوچ کمال ہے بھائی جنہ جانور آکھیا وہ بندے اور نے تے جنہ کافران جنگلی جانور آکھے وہ بندے اور نے میں ویکھ رہا گا کیڑا بندہ آرام نال قرار پا کے بہ جاندا ہے پر ایتھے ہی ہونے پتہ لگ جانا ہے کہ عقل کتھے کتھے ہونے پتہ لگ جانا ہے یہ کافر جو نبی کی آواز نہیں سنتے یہ جانور نہیں ایک بار سارے منہ سے بولو جنگلی جانور ہیں اس لیے کہ بندوں کے پیٹ پھاڑ کے کلیجے کھا لینا یہ جانوروں کا کام نہیں جنگلی جانوروں کا کام صدقے جانا یہ جنگلی جانوروں نال واہ پہ گئے محمد و آل محمد لیکن کیا ہے کہ عقل نہیں رکھتے عقل دے متعلق دو حقائقیں پڑھ کے اجازت رہنے لگا حضرت آدم علیہ السلام کو جبرائیل آئے کہنے لگے اللہ 3 تحفے بھیجے نے ایک رکھ لو 2 واپس کر دو صدقے جاواں ساڈے جگ ہوندا تے آندا دوجے 2 کتھے دینے تواڈے سامنے سویٹ ڈشاں 3 رکھیاں جان کسٹرڈ بھی ہوئے سیویاں بھی ہون حلوہ بھی ہوئے تو بندہ آکھے 2 چوں 3 چوں 1 کھا لو تے 2 واپس کر دو تو پھر اپنے مزاج کے مطابق ہی کسے لینا کیا بات ہے بھائی 3 سویٹس نے 3 چوں کوئی ایک تساں لینا 3 مٹھیاں چیزاں تے کمال دیاں چیزاں اللہ فرماندا جبریل جا کے دس حضرت آدم نو حضرت جبریل نے کہا 3 چیزاں اللہ نے تحفہ آئیاں ایک رکھ لو 2 وے لے گئیں فرمایا کیڑی کیڑی فرمایا ایک عقل ہے ایک دین ہے ایک حیا ہے ایک عقل ہے ایک دین ہے ایک حیا ہے سارے بندے وہ چپ کر گئے نے کہ واپس کرنے والے وچوں ایک بھی نہیں وہ کیڑا بندہ جڑا کہ حیا لے جو مننے چاہیے جو کہڑا جا دین آخر جو مننے چاہیے 2 جیڑیاں تے ایک رکھنی ہے 2 واپس کرنی ہے حضرت آدم ابو البشر ارشاد فرماتے ہیں آخر علیہ السلام سان عام تے نہیں سننا فرماتے ہیں جبریل 3 تحفے اللہ بھیجے نے اے عقل دے جا تے باقی 2 جتھے دل کر دے لے جا ہو سکے دین لے جا فرمایا لے جا حیا لے جا پھر جتھے دل کر دے لے جا عقل دے جا نا تے باقی 2 لے جا جبریل نے عقل حضرت آدم نو دے کے دین تے حیا نو آکھیا آؤ چلیے انہاں آکھیا کتھے مولا بھائی تانوں جزائے خیر عطا فرمائے انہاں آکھیا کتھے انہاں آکھیا انہاں ایک رکھنا ہے تسی 2 فارغ ہو دین تے حیا نے معصوم فرماتے ہیں جبریل سے کہا جبریل آپ جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیے ہم وہیں ہوتے ہیں جہاں عقل ہو صدقے جانا مولا تانوں جزائے خیر دے دین بھی اوتھے ہوندا جتھے عقل ہوے حیا بھی اوتھے ہوندی جتھے عقل ہوے جتھے بے حیائی ہے سمجھو عقل کوئی نہیں جتھے بے دینی ہے سمجھو عقل کوئی نہیں جتھے دین اوتھے ہی حیا جتھے دین اوتھے ہی حیا تے جتھے عقل اوتھے ہی دین جتھے عقل اوتھے دین او شیعہ تواڈے کو رنگ سرد ہوئے نے جتھے عقل ہوئے اوتھے دین ہوندا ہے نا تاں اس آکھیا سی دین اس حسین دین وہی ہوتا ہے جہاں عقل ہوتی اور میں کی دساں 6ویں امام نو کسے بندے پوچھیا عقل مند کسے کہتے ہیں عقل کسے کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد میرے مولا فرماتے ہیں جو پرزا بندے کو اللہ کی وحدانیت کو ماننے پہ مجبور کر دے اسے عقل صدقے جاؤں جو بندے کے ذہن عضو اللہ کو ماننے پر توحید کو ماننے پر
اس کو وحدہ ماننے پر، لا شریک لہ ماننے پر مجبور کر کے جھکا دے اسے عقل کہتے ہیں، اور جس کا آخری ٹھکانہ جنت ہو اسے عقل مند کہتے ہیں۔ انہوں کو بندہ چیتے آ گیا، کہنے لگا وہ بھی جنتی سی۔ امام نے فرمایا کیوں؟ ایسا سجدے بڑے کر دے۔ وہ بندہ میں دسنا نہیں، مت آکھو بندہ دس، بندہ نہیں میں دسنا۔ وہ سا کیا وہ بھی جنت جائے گا تو سجدے بڑے کرتا سی، وہ بھی عقل نے مجبور کیتا سی سجدے تے۔ ہن تسی پریشان ہے تو اگلی گل میری کوئی سنی، جب تک بندے دا پتہ لگے تو میں دسنا کوئی نہیں، میں صرف نیڑے نیڑے تانوں کر دینا۔ بندہ وہ ایسا سی جڑا پوری زندگی حضرت علی نال لڑتا رہا، آرام نال، جذباتی نہیں ہونا، ساری زندگی حضرت علی نال۔ 10,000 بندہ نکل لیا، انہوں مل گیا تاں بھی حضرت علی نے جنگ کیتی ہے، 20,000 مل گیا تاں بھی علی نے جنگ کیتی ہے، لکھ مل گیا تاں بھی حضرت علی نے جنگ کیتی ہے۔ وہ بندہ بڑا سیانا سی، کہنے لگا میرے چھویں امام نو مولا وہ بھی جنت تے جائے گا، سجدہ تو بھی بڑا کرتا سی۔ میرے مولا فرماتے ہیں تیری عقل پہ بھی شک پڑ رہا ہے، اللہ کے بندے تم لوگ فریب کو بھی عقل مان لیتے ہیں۔ ہائے ہائے، تو غور نہیں فرمایا، اور تم فریب کار کو بھی عقل مند سمجھ لیتے ہو۔ وہ فریبی تھا، عقل مند نہیں تھا۔ کہنے لگا مولا کوئی ثبوت تے ہوئے نہ، فرمایا اس سے بڑا کیا ثبوت ہے؟ سینے تے ہاتھ رکھ کے میرے امام فرماتے ہیں جو ہم سے لڑتے ہیں نا وہ عقل مند نہیں ہے۔ صدقے جاواں، مولا تمہیں جزائے خیر دے۔ یہ مطلب ہے تاریخ کوئی تو انہوں انہاں لڑدا نظر آئے انہوں عقل مند نہیں سمجھنا۔ یہ میں پکی گل پہ کرتا جی، نبی دے فرمان تے گل مکا دینا۔ میرے پیغمبر دا ارشاد ہے کہ عقل مند کا گھر میں بیٹھ رہنا جاہل کے جہاد سے بہتر ہے۔ عقل مند گھر بیٹھا ہوئے تو جاہل جہاد کرتا ہوئے، وہ جاہل دے جہاد تو وہ دا گھر بیٹھ رہنا بہتر ہے۔ کیونکہ یہ جہاد ہے نا تو بڑے بندے ڈرتے ہیں، جہادی آ گیا امریکہ دی جان نکل جاندی ہے، اسرائیل دی جان نکل جاندی ہے۔ ایتھے بندے نے جہاد دی وجہ تو سانو دہشت گرد کیا جا رہے ہیں، دہشت گردی نہ جہاد نہ کی تلو، گل صرف عقل دی۔ ہتھیار جب عقل مند کے ہاتھ میں آتا ہے تو جہاد ہوتا ہے، جب بیوقوف کے ہاتھ میں آئے تو فساد ہوتا ہے۔ تھوڑی کیا بات ہے یار، میں خیر آرام نہ گل کر دیتی، میں ان کیویں کر کے کرا، میں تھک کے گل پہ کرنا، ذرا آرام نہ پہ کرنا۔ جب تلوار یا ہتھیار عاقل کے ہاتھ میں آئے تو جہاد ہے، جاہل کے ہاتھ میں آئے تو فساد ہے۔ اسی طرح اسی لیے اللہ نے کسی جاہل کے ہاتھ میں ذوالفقار دین ہے۔ غور فرمایا میرے عزیز دوستو، ہتھیار جاہل کے ہاتھ میں آئے تو فساد ہے، عقل مند کے ہاتھ میں آئے تو جہاد ہے۔ وہ یار تو میں کنے سمجھا چھیتی کر دیا، لاہور ایک بندے دے ہاتھ چھری آ گئی، تو سا کلپ نہیں دیکھے، وہ ماری ایک بندے نو، وہ زخمی ہو گیا، انہوں پولیس نو سد لیا، وہ پولیس والا بھی تو سا ویکھیا پرا پہ ہوتا ہے تو چھری لے کے پھر جدو پولیس نو فون ہویا پھر پولیس والے وہ روٹی لے کے آئے، گولی لے کے آئے، مار چھڑیا نے۔ بولو بیوقوف دے ہاتھ چ ہتھیار آیا نا، اور یار پاگل دے ہاتھ چ ہتھیار آیا نا، پھر گولی ماری نے نا پولیس نے، ٹھیک ہے۔ پاگل دے ہاتھ چ ہتھیار ہوگا تو گولی دے لائق ہی ہونا نا، گولی دے لائق۔ پھر میں کس منہ نال شبیر دا شکریہ ادا کرا کہ 10 محرم نو ساڈے ایک ایک منڈے کو 20 چھڑیاں ہوندیاں نے، کسے نو شک بھی نہیں پیا۔ تساں غور ہی نہیں فرمایا یار، ایک چھری ہوئے تو پولیس نو فون کر کے بندے فائر مروا دیندے نے کہ اے پتہ نہیں کنوں مار دے گا، اے پاگل تے ہاتھ چھری ہے، 10 محرم ہے، ساڈے ایک بچے دے ہاتھ تلوار ہے، ایک ہاتھ چھری ہے، 10 چھریاں ادھر نے 10 چھریاں ادھر نے، پولیس بھی لگی پھرتی ہے، آئی جی بھی مطمئن ہے، ڈی ایس پی بھی مطمئن ہے، ڈی آئی جی بھی مطمئن ہے، پوری دنیا دی پولیس مطمئن ہے۔ یہ مطلب ہے سپاہی سے لے کے آئی جی تک پوری پولیس جانتی ہے کہ یہ چھری جاہل کے ہاتھ میں نہیں، حسین کے ماتمی کے ہاتھ۔ چاروں طرف تو ہتھیلی کا مطلب ہے دونوں ہاتھ بول کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔
جانتی ہے کہ یہ چھری اپنے لیے لے کے آئے ہیں, لوگوں کے لیے لے کے نہیں آئے. پوری دنیا نو پتا ہوتا ہے کہ کوئی چھری ہے تے اپنے آپ نو مارے گا, اگلے نو نہیں. تے جے اگ لا رہا ہے تے وچ آپ بڑھے گا, کسے دی موٹر سائیکل نہیں سٹے گا. کوئی اگ تے ماتم ہوندا ہے کہ نہیں؟ اسی لوکاں دی موٹر سائیکلاں میں سٹنے نہیں, آپ وڑنے ہیں. کوئی اللہ دے بندے احتجاج دی کسے ویلے بھی لوڑ پے سکتی, کسے ویلے بھی کوئی گستاخ رسول اٹھ سکتا ہے تو دے خلاف باہر آونا تے پینے نا. ایک مہربانی کر, شیعہ نہ ہو, کم از کم بچیاں نو مجلساں چ گھلیا کر, احتجاج دی جاج تے سکھ جان. اے مولا تینوں ہدایت دے, بہت شکریہ. میں صرف دعوت دے رہا, یہ پاکستان ہی ٹینشن ہو سکتی, کسے ویلے بھی نوجوانوں احتجاج تے ہو ہی سکتا. احتجاج ساڈے بچے بھی کرتے ہیں, تیرے بچے بھی کرتے ہیں, تو انجاچے ہی کٹ لے. اور میں پہنا تو انجاچے ہی کٹ لینے ایتھے کرنا. تینوں کدوں آخیا بچے نو شیعہ ہو جان؟ ویسے آ کے جاج سکھ جان, ٹر جان, اور جاج سکھ جان تو ٹر جان. اسی شیعہ کرنے ہو بیٹھے, اسی اگلے ہی سامنے تے بڑی کر. امریکہ بندے جاندے نے کہ نہیں, ڈاکٹر بن کے آتے ہیں کہ نہیں؟ اتنے جڑے ڈاکٹر بنا نے وہ سارے حافظ قرآن نے, شیخ الحدیث نے. عیسائیاں کو پڑھ کے ڈاکٹر بن سکنے, شیعہ کو آ کے احتجاج نہیں سکھ سکتا. اور جڑا بندہ عیسائیاں کو ڈاکٹری سیکھ کے آتا, عیسائی تو نہیں نہ ہو جاتا. تم ہی بچیاں نو پکیاں کر کے گل بھی پتر شیعہ نہیں ہونا. ویسے اتنے بٹھا نے جاج سکھ جان ذرا احتجاج دی, گورنمنٹ نو بھی پریشانی نہ ہوئے تے تینوں بھی پریشانی نہ ہوئے. اسی تے آئے ہی لوکاں دیاں پریشانیاں دور کرنا. کدی تو ساری دھیان نال گل سن لینا تے تم ہی آکھے گا تسی نہ ہوندے تے اساں ہلاک ہو جائے. آکھے گا کہ کدی تو ساری گل من لے, صرف اپنے بچے بھیج دے تے جاج سکھ کے ٹر جان, اور جاج سکھ احتجاج دے ٹر جان. میں تمہیں دسنا, آ نہیں جاج والے بیٹھے, آئی 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 اور اتوں اٹھیا ہوئی, او نکا جا بیٹھا ہی, یہ ماموں نال آیا, چاچے نال آیا, پیو نال آیا, وڈے بھرا نال آیا, والدہ نال آیا, خالہ نال آیا, انہاں اتھے بایا. یہ ورکشاپ ہے حسینی, یہ ورکشاپ ہے حسینی. اتو جاج پہ سکتے ہیں احتجاج کیویں کریدا ہے. 10 محرم نو ساڈے بچے بھکھے ہوندے نہیں, گھراں چ فاقہ ہوندا ہی, 10 محرم پکدا کچھ نہیں, باہر بھکھے نکلدے نے, سارا دن بھکھے چھریاں ماردے پھردے نے, ماتم کردے پھردے نے. پچھلے ٹائم لنگر لبنا ہوندا ہے, اے نہ کسے دی کیلیاں دی ریڑھی ویکھی بھی ہوے تے میں مجھے مولا تانوں جزائے خیر دے. سویر دے فاقے چ بچے, بھکھے بچے تے زخمی بچے, کسے دے گول گپے نے تے لگے رہن, کسے دے کیلے نے تے جاندے رہن, کسے دی دکان کھلی ہے تے کھلے رہن. انہاں کسے دی ٹافی یلو بھی ویکھ کے رال سٹی ہوئے تے میں تیرا مجرم ہاں. اے کیوں نہیں لوکاں دیاں موٹر سائیکلاں ساڑ دے؟ انہاں تے پولیس مطمئن کیوں ہے؟ ساڈے بچے چھری کسے نوں نہیں ماردے, جدی موٹر سائیکل اگ چ نہیں سٹ دے. ساڈے بچے کسے دی کیلیاں دی ریڑھی نوں جُتی نال بھی نہیں رہندے. او دی وجہ ہے کہ ایتھے بٹھا کے اساں درس دے دتا ہے, بیٹا جڑا کسے نوں لٹ کے کھائے او دے تے بھی لعنت ہے, جڑا کسے نوں اگ لائے او دے تے بھی